بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک سورت کی تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک برابر سلامتی والی رات ہے۔ اس سورت مبارکہ میں قرآن مجید کے نازل فرمانے اور شب قدر کی بزرگی اور برکات کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید تو تھوڑا تھوڑا 23 برس میں نازل ہوا ہے، پھر شب قدر میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا یعنی قریب والے آسمان پر اتارا گیا، وہاں سے جبریل امین کے ذریعے تھوڑا تھوڑا قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ شب قدر کی فضیلت بتاتے ہوئے پہلے تو اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز میں اس کی اہمیت بتائی اور فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ اس کے بعد فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی 1000 مہینوں تک اعمال صالحہ میں مشغول رہے جن میں شب قدر نہ ہو، اور شب قدر میں مشغول عبادت رہے، تو اس کا یہ عمل 1000 ماہ اعمال صالحہ میں لگے رہنے والے شخص سے افضل ہوگا۔ دراصل اس امت کے افراد کی عمریں کم ہیں اور اعمال بھی کم ہیں، لیکن ایسی مبارک گھڑیاں اور مبارک راتیں دی ہیں جن میں تھوڑی سی عبادت کا اجر اور ثواب بے انتہا ہوتا ہے،
جس کی بنا پر پچھلی امتوں کے لمبی لمبی عبادت کرنے والے افراد پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، پھر شب قدر کو 1000 مہینے کے برابر نہیں فرمایا بلکہ اس سے بھی بہتر اور اس سے بھی زائد فرمایا ہے۔ اب یہ کس قدر بہتر ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت خیر اور برکت کی چیز ہے کہ ایک رات جاگ کر خلوص کے ساتھ عبادت کریں اور 1000 مہینوں سے زیادہ اجر کا ثواب حاصل کریں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر سے محروم رہ گیا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی آدمی محروم ہوتا ہے جو مکمل محروم ہو۔ چند گھنٹے قربانی دے کر اتنا بڑا اجر حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہونا کسی محروم القسمت انسان ہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شب قدر یعنی قدر والی رات، قدر کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں، یعنی اس رات کو لیلۃ القدر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری راتوں کے مقابلے میں اس کو شرف اور عظمت حاصل ہے۔ بعض علماء نے اس کا یہ بھی مفہوم بتایا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے باعث کوئی قدر اور قیمت نہ تھی، اس رات میں عبادت اور توبہ اور استغفار کر کے وہ صاحب قدر و منزلت بن گیا۔ قدر کے ایک معنی تقدیر اور حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہوا ہے اس کا وہ حصہ جو اس رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور اس کے امور کے ذمہ دار ہیں۔ تقدیر ازلی میں عمر، موت، رزق، بارش وغیرہ سب کچھ ہے۔ یہاں تک یہ بھی بتلا دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو اس سال حج نصیب ہوگا۔ قرآن کریم کی مذکورہ بالا صورت میں اس رات کی 4 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں صبح صادق تک خیر و برکت اور سلامتی کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور اس صورت مبارکہ کے علاوہ بھی قرآن کریم میں دوسری آیت میں ہے کہ قرآن کریم کا نزول شب قدر میں ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں۔ وہ فرشتے ہر اس بندے کو سلام کرتے ہیں جو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، ذکر اللہ میں مشغول ہو، ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ جبریل ان فرشتوں سے کہتے ہیں بس اب چلو۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ جبریل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے معاف کر دیا ہے سوائے 4 آدمیوں کے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 خطا رحمی کرنے والا یعنی رشتے ناطے توڑنے والا، نمبر 4 کینہ پرور یعنی اپنے دل میں کینہ رکھنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب قدر میں عبادت کے لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ شب قدر رمضان میں آتی ہے، مگر کس رات میں آتی ہے یہ متعین نہیں ہے۔ اس بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے،
اور اس میں کوئی خاص بات متعین نہیں، کسی بھی رات میں آ سکتی ہے، ہر سال رمضان میں بدلتی رہتی ہے، آخری عشرے کی راتوں میں بھی اس کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں شب قدر کے واقع ہونے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ان میں بھی کون سی رات میں زیادہ امید ہے؟ بعض نے 21ویں رات کو قرار دیا، بعضوں نے 23ویں رات کو، لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ رمضان کی 27ویں تاریخ کو شب قدر کا زیادہ امکان ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔